یہ ہے شادی سے پہلے کی نظر۔ شادی کے بعد والی نظر کے لیے موبائل کو الٹا گھما کر دیکھیے۔ لڑکی فون پر: آپ کنوارے ہیں؟ آدمی: جی، لیکن آپ کون؟ لڑکی: تیری بیوی بول رہی ہوں کمینے، آج تو گھر تو آ۔ تھوڑی دیر بعد نئے نمبر سے فون۔ لڑکی: آپ شادی شدہ ہیں؟ جی، لیکن آپ کون؟ لڑکی: تمہاری گرل فرینڈ، تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ آدمی گھبرا کر: سوری جانو، میں سمجھا میری کمینی بیوی ہے۔ لڑکی: تیری بیوی ہی بول رہی ہوں گدھے، بس تو آج گھر تو آ۔ دو لڑکیاں ٹرین میں سفر کر رہی تھیں۔ ایک بولی: میں ایسے فوجی سے شادی کروں گی جس کی تنخواہ 2 لاکھ روپے ہو۔ دوسری بولی: اگر 2 لاکھ والا نہ ملا تو؟ وہ بولی: تو 1 لاکھ سے کر لوں گی۔ دوسری بولی: اگر وہ بھی نہ ملا تو؟ وہ بولی: 70,000 والے سے کر لوں گی۔ دوسری بولی: وہ بھی نہ ملا تو؟ بولی: پھر 50,000 والا بھی چل جائے گا۔ اوپر برث پر ایک فوجی لیٹا ہوا تھا، بولا: اگر بات 35,000 تک آ جائے تو مجھے جگہ دینا۔ بیگمات گھر میں: بیگمات شادی شدہ، شادی بیاہ میں موبائل الٹا کر کے دیکھیے۔ ٹیچر: سمندر میں آم کا درخت ہو تو تم آم کیسے توڑو گے؟ پٹھان: مچھلی بن کے۔ ٹیچر: انسان کو مچھلی تیرا باپ بنائے گا؟ پٹھان: تو سمندر میں درخت تیری ماں لگائے گی۔ پڑوسن کی بیٹی کا نام دعا ہے۔ کبھی راہ چلتے دعا سلام ہوتی ہے تو وہ پوچھتی ہیں: بیٹا کیسے ہو؟ میں بس اتنا ہی کہتا ہوں: آنٹی آپ کی دعا چاہیے۔ ایک آدمی نے زندگی میں کبھی اپنی بیوی کی تعریف نہیں کی۔ ایک دن جمعے کی نماز میں مولوی صاحب نے خطبہ دیا کہ بیوی کی تعریف کیا کرو، یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ وہ شخص گھر آیا تو بیوی نے اسے کھانا دیا۔ وہ ہر لقمے پر سبحان اللہ، واہ واہ کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد بیوی نے اس کے سر پر بیلن مارا اور کہا کہ 20 سال میں میری کبھی تعریف نہیں کی، آج پڑوسن نے دال کیا بھیج دی؟ تمہاری تعریف ہی بند نہیں ہو رہی۔ بیوی: سچ سچ کہو کہ صرف میں ہی تمہارے نکاح میں ہوں؟ شوہر: بالکل 16 آنے سچ کہہ رہا ہوں، صرف تم ہی میری نکاح میں ہو، باقی تو نگاہ میں ہے۔ شوہر اپنی موٹی بیوی سے: میں ایک فلم بنا رہا ہوں، تم کو اس فلم میں کام کرنا ہے۔ بیوی خوش ہو کر: ہاں ضرور کروں گی، مگر میرا رول کیا ہے؟ شوہر: تمہیں آہستہ آہستہ پانی میں اترنا ہے۔ بیوی: ٹھیک ہے، لیکن فلم کا نام کیا ہے؟ شوہر: فلم کا نام ہے گئی بھینس پانی میں۔ مس تم بڑے ہو کر کیا کرو گے؟ بچہ: نکاح۔ مس میرا مطلب ہے کیا بنو گے؟ بچہ: دولہا۔ مس میرا مطلب بڑے ہو کر کیا حاصل کرو گے؟ بچہ: دلہن۔ مس بدتمیز بڑے ہو کر امی ابو کے لیے کیا کرو گے؟ بچہ: بہو لاؤں گا۔ مس بیوقوف تمہارے پاپا تم سے کیا چاہتے ہیں؟ بچہ: پوتا۔ مس ابے کمینے تیری زندگی کا کیا مقصد ہے؟ بچہ: شادی۔ شادی سے پہلے لڑکا: کاش وہ دن جلدی آ جائے۔ لڑکی: تم مجھے چھوڑ تو نہیں جاؤ گے؟ لڑکا: نہیں، ایسا سوچنا بھی مت۔ لڑکی: کیا آپ مجھے مس کرو گے؟ لڑکا: ہاں۔ لڑکی: تمہاری زندگی میں کوئی اور تو نہیں؟ لڑکا: نہیں تو۔ لڑکی: کیا تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ لڑکا: ہاں جان۔ لڑکی: او جان۔ شادی کے بعد اس کو نیچے سے اوپر پڑھیں، نیچے سے اوپر پڑھیں۔ ہرنی شیر سے زیادہ تیز رفتار ہوتی ہے لیکن شکار ہو جاتی ہے، کیونکہ بار بار وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے کہ شیر کہاں تک پہنچا۔ ایسا کرنے سے اس کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب ہم زندگی کے سفر پر رواں دواں ہوں تو بار بار ماضی میں جھانکنے سے ہمارا صرف اور صرف نقصان ہوتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں: جھوٹ بول کر جیتنے سے اچھا ہے تم سچ بول کر ہار جاؤ۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں: مشکل ترین کام بہترین لوگوں کے حصے میں آتے ہیں، کیونکہ وہ اسے حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔